کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق 5 کم سن بچوں کو اغوا کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور مغوی بچوں کو بازیاب کروا لیا۔ نیول کالونی سعید آباد سے مدرسے سے واپس آتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 5 کم سن بچوں کو اغوا کر لیا گیا۔ بچوں میں 10 سالہ عارفہ راشد، 10 سالہ نورین، 3 سالہ محمد بلال، 6 سالہ محمد حسن اور 4 سالہ محمد احسن شامل ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کو الرٹ کر کے بچوں کی تلاش شروع کی گئی۔ پولیس نے کارروائی کر کے ملزم محمد فہیم کو گرفتار کر لیا اور بچوں کو بازیاب کروا لیا۔ چکوال سے راجہ محمد سجاد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم نے پیر کے روز تحصیل کلر کہر کے دورے کے موقع پر بنیادی مرکزی صحت نورپور کا معائنہ کیا، ہیلتھ کیئر سروس اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کلر کہر زنیرہ آفتاب بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے بنیادی مرکز صحت کے تفصیلی معائنے کے دوران ہیلتھ سٹاف کی حاضری، صفائی کے انتظامات اور ادویات کے سٹاک کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کے سرکاری اسپتالوں اور مراکز صحت میں ہیلتھ کیئر سروس ڈیلیوری کو جانچنے کے لیے اچانک انسپیکشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرکز صحت کے میڈیکل آفیسر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ہدایت کی کہ مریضوں کو علاج معالجے کی بروقت سہولت فراہم کی جائے۔ کراچی سے آغا محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر لیاری سب ڈویژن کریم میمن نے NCOC کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے تحت غوثیہ موبائل مارکیٹ اور کنگ پیلس مارکیٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دکانداروں، ریسٹورینٹ مینیجرز اور دیگر عملے کے ماسک اور ویکسینیشن کارڈ چیک کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاری نے ماسک نہ لگانے والوں پر جرمانہ عائد کیا، جبکہ ہوٹلز مالکان کو صرف ویکسینیٹڈ افراد کو انڈور ڈائننگ کی اجازت پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر سابق صوبائی وزیر اور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن ملک تنویر اسلم آوان نے گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ ملک تنویر اسلم نے ان کی وفات پر کہا کہ محسن پاکستان اور نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کی خبر دلی غم اور رنج کا باعث بنی ہے۔ ان کی وفات سے ملک ایک عظیم انسان اور محب وطن پاکستانی سے محروم ہو گیا۔ امیر عبدالقدیر اعوان شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان کا بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب سنیے سحر نیوز پر۔ ولادت با سعادت پر خوشی منائی جاتی ہے، ضرور منائیں، احترام نہ کریں، حدود و قیود کا خیال رکھیں، امت کا جو امتی کا رشتہ ہے، جو اخوت اور بھائی چارہ ہے، اس کا درس دیں۔ یہ اظہار محبت تفریق کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اظہار محبت ہمیں محبت اور یگانگیت اور ایک اتفاق دینے کا سبب ہے، تفریق کا یہ مقام نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو، اگر عشق سچا ہے تو یہ جوڑے گا، یہ تفریق نہیں کرے گا۔ بات وہی جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا، ہر وہ عمل خرابی پیدا کرے گا جس میں ذات ہماری ہوگی، اور ہر وہ عمل بہتری کا سبب ہوگا جس میں ذات رب کائنات کی ہوگی، مقصود وہ ہوگا۔ ہم نے ان خوبصورت ترین رشتوں اور عقیدت کی اس اعلیٰ ترین مثالوں کو رواجات کی نظر کر دیا۔ جو کچھ ماہ مبارک ربیع الاول میں ہم کرتے ہیں، یا جو کچھ ہم ماہ مبارک محرم الحرام میں کر کے آئے، کبھی اس اظہار محبت میں کسی نے دیکھا کہ جس نماز کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسے بھی کسی نے ادا کیا یا نہیں؟ حلال حرام کو بھی کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ غلط صحیح کو بھی کسی نے دیکھا کہ نہ دیکھا؟